اب آئیے آگے چلتے ہیں. گفتگو شروع ہونے سے پہلے اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن بس حصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار غریب نواز کا مسلک ہے کہ غوث پاک رازدار دنا فتدلا کا نام ہے. میں اپنی طرف سے نہیں، اہل فضل کو جانتے ہیں. بٹیارے لکڑہاروں کو کیا پتا کہ اہل فضل کی شان کیا ہے. آج کل پنساری چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا، پنساری کی دکان کھول دی. لوگ کہتے کہ ان کا قدم تو بس اتنے لوگوں پہ تھا جتنے محفل میں تھے. آؤ ذرا اس کا بھی آج کی محفل میں جائزہ لو کہ قدم کس کے اوپر تھا. لیکن یہ بات ضرور کہہ دوں، یہ ہم قادریوں کی محبت ہے اور یہ محدثین اور صوفیہ کی تحقیق ہے. جسے چاہے قبول کرے، جسے چاہے قبول نہ کرے. ہم شدت والے لوگ نہیں ہیں، ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں. مانو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانو قیامت کے دن تم اپنے پیر کو خود ہی منہ دکھانا کہ تم اپنے پیر کے بارے میں رائے کیا قائم کرتے. جو کہتے ہیں نا ہمارے پیر پر غوث پاک کا قدم نہیں، ہمارے پیر پر غوث پاک کا قدم نہیں، گویا کہ وہ اپنے پیر کے گستاخ ہیں، یعنی وہ اپنے پیر کو ولی نہیں مانتے. وہ اپنے پیر کو ولی نہیں مانتے کیونکہ تم شان بیان کرنے لگے ہو اور تم جو ہے شان کے ذریعے سے پیر کی توہین کر رہے ہو. ابھی میں اگر وقت رہا تو اس کو کھولوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ مسلک غریب نواز ہے. دنا فتح اللہ کے رازدار کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ اب پہلے کتاب کا حوالہ سنیں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر. اس میں یہ بات موجود ہے. اور اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کچھ اختلاف کے ساتھ، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. بات کیا ہے ذرا سنیے. اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے بیان کیا ہے. تو فتح القادریہ میں بھی یہ بات موجود ہے. کیا ہے بات؟ یہ ہے، اب ذرا توجہ سے دھیان سے سنیں اپنے پیر کی شان کیا ہے. پہلے میں یہ بات واضح کر دوں، ہم کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مانتے. ایک بات، رسول ملائکہ سے ہم غیر رسول کو افضل یا برابر نہیں مانتے. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے. افضل و تفضیل کا مسئلہ نہیں ہے. خدا نے جس کو جو چاہ مرتبہ عطا کیا. صدیق کو صدیق اکبر بنایا، یہ اس کی عطا ہے. فاروق کو فاروق اعظم بنایا، اس کی عطا ہے. عثمان کو سخی اعظم بنایا، اس کی عطا ہے. علی کو سید الاولیاء بنایا، یہ اس کی عطا ہے. وہ جسے جو چاہے عطا کرے. تقابل نہیں کرنا چاہیے فضیلت بیان کرتے وقت. لیکن بات میں آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں. کیا ہوا پھر؟ اب ذرا دیکھیں، اللہ کے حبیب معراج پر گئے. جب معراج پر گئے تو جبریل حضور کے ساتھ ساتھ گئے. کہاں سے ساتھ چلے؟ حرم سے اقصی تک ساتھ. پہلے آسمان پر ساتھ، دوسرے آسمان پر ساتھ، ساتوں آسمان تک ساتھ. سدرا پر گئے تو جبریل کے پر تھک گئے. لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یارو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح کہنے والوں، ذرا شب معراج جبریل کے آگے آگے بھی تو دیکھ لیا کرو. ذرا شب معراج جبریل کے، وہ جبریل جو پلک کے جھپکتے ساتوں آسمان کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں جب میرے آقا کے ساتھ چلتے ہیں. بھائی کوئی کتنا بھی اچھا کھلاڑی محلے کا ہو، ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے، محلے کا اچھا کھلاڑی ہو، کیا بہترین بیٹسمین ہے، کیا بولنگ کرتا ہے، کیا جو ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن محلے میں سب لوہا مان رہے ہیں. ذرا دلی میں جا کر کے وہ جو بڑے بڑے ملک بھر کے کھلاڑی، ان کے سامنے تو ذرا لوہا مانا. تقابل کب ہوتا ہے؟ جب فضیلت والے ایک ساتھ ہوتے ہیں. جہاں سارے کالے ہوں، جہاں سارے اندھے ہوں، تو پھر وہاں پر انسان کی اہمیت تھوڑی سی پتہ نہیں چلتی. بلکہ جہاں سارے خوبصورت ہو تو بھی اہمیت پتہ نہیں چلتی ہے نا. اب ملانے کے لیے کہتے سمجھانے کے لیے. بلا شبہ جبریل امین کی شان اپنی جگہ ہے، پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، اس پہ اتفاق کہ جبریل کے دل کے آنگن میں جو ہے وہ مرادوں کے پھول کھل گئے اور خدا نے ان کو شب میں ایسی شان دے دی کہ جاؤ محبوب کو دولہا بنا کر کے اپنے ساتھ لاؤ. حبیب
حبیب کے ساتھ جبریل چلے، لیکن چلتے چلتے اب میرے محبوب کے سفر کے سامنے وہ جبریل جو پلٹ کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں اور اب سدرہ پہ جاتے ہیں، جب نبی کے ساتھ اڑنے اور چلنے لگے تو جبریل کے پر تھک گئے۔ امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اللہ اکبر، جہاں جبریل تھک کر بیٹھتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کا سفر ہے، اور آقا جہاں جاتے وہ کیا ہے؟ پوچھتے ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ آپ سوچ لیں گے کہ یہ تو شعر ہی پڑھ رہے ہیں، دراصل شعر پڑھنا تقریر میں یہ میرے غوث کا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کو شیخ ابو الحسن وہ ڈورا ہاتھ میں لے کر کے آئے اور سوچنے لگے کہ غوث پاک شعر کتنے پڑھتے ہیں، ذرا میں گاٹھی باندھ باندھ کر کے آج شمار کروں گا۔ وہ شعر پڑھتے گئے اور یہ گاٹھی باندھتے گئے۔ غوث پاک نے کہا او میں گاٹھی کھولتا ہوں تو گاٹھی بند کیوں کرتا ہے؟ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ تو اشعار ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قادری نسبت کی وجہ سے جہاں پر نثر دم توڑ دیتی ہے کبھی کبھی وہاں شعر بات پوری کر دیتا ہے، اس لیے ہم لوگ شعر بھی پڑھتے ہیں تقریر میں، ورنہ یہ نہیں کہ ہم وقت برباد کرتے، واللہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے مرشد کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں چلے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بہترین محقق ہے، کیف کے پر چلنا کس کو کہتے ہیں؟ کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ پہلی بات تو کیف کوئی سمجھانا مشکل ہے، پھر کیف کے پر کون بتائے؟ جس کو اہل بیت کے در کی خیرات ملتی ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اہل سنت کا امام۔ کیف کے پر جہاں چلے، کیف کے پر، کیف کے پر، کیف بتاؤں ہلکا سا اپنے، میں طالب علم کوئی محقق نہیں ہوں۔ آپ شربت پیتے ہیں نا، اس کی جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ شربت کا کیف ہے۔ اب بات سمجھے، ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں، کوئی محقق نہیں ہوں۔ اب بتائیں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ شربت کا کیف کیا تھا، مجھے بتاؤ۔ ایک نہیں ہزاروں گلاس پی لو پھر بھی آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے، ہے نا؟ اور جب آپ کیف نہیں سمجھا سکتے تو کیف کا پر کہاں سے آپ سمجھا پائیں گے؟ اہل سنت کے امام کہتے ہیں کیف کے پر جہاں چلے، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ اب جہاں جبریل کے پر تھکتے ہوں، کیف کے پر جہاں جلتے ہو، حضور وہاں اکیلے جاتے ہیں اور بلندی پر ایک منزل آتی ہے جس کو دنا فتح اللہ کی منزل کہتے ہیں۔ حضور بھی وہاں رک جاتے ہیں کہ اب تو جبریل نہ رہا، اب تو رفرف نہ رہا، اب تو سواری بھی ساتھ چھوڑ گئی، بلکہ اب تو ساتھ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ اب تو تھوڑا سا مائک زور سے کر، اب تو ساتھ بھی، اس لیے کہ جب تک میں نہیں چلاؤں گا میری قوم نہیں چلائے گی، وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی، مجھے پتا ہے۔ بات قیمتی کہہ رہا ہوں لیکن بات سنیے، کیف کے پر جہاں چلتے ہیں، دھیان دے، جہاں سوال ہی ختم، جہاں ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دے اسے معراج کہتے ہیں، جہاں ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دے اسے دنا فتح اللہ کی منزل کہتے ہیں۔ آقا نے سوچا اب اس منزل پر کیسے قدم رکھا جائے، تو جہاں جبریل کے پر تھکتے ہیں، کیف کے پر چلتے ہیں، وہاں حضور ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، وہ جوان آتا ہے اور اپنا کندھا میرے نبی کے سامنے کرتا ہے، حضور اس کندھے پہ قدم رکھتے ہیں اور دنا فتح اللہ کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ بتا سکا دنا فتح اللہ کا راز کیا ہے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو چاہی نہیں ہوئی تو کی تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے، لیکن دیکھا دوست، دیکھو میرے آقا نے ایک جوان
کی روح حاضر ہوتی ہے، کندھا پیش کرتی ہے، حضور قدم رکھ کر دنا فتح اللہ کی منزل پر پہنچتے ہیں، پھر پوچھتے مولا یہ خوبرو جوان ہے کون؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ تیری اولاد میں تیرا ایک بیٹا ہے، اسے عبد القادر جیلانی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد غوث اعظم، احمد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لڑکیوں کو زکام ہوا ہے، وہ غوث پاک کا قدم، وہ غوث پاک ہمارے پیر کے کندھوں پہ نہیں ہے، رسول اللہ کا قدم اپنے کندھوں پہ لیا، کہا دنا فتح اللہ کی منزلوں میں حضور علیہ السلام گئے تو بیچ میں شیخ عبد القادر جی اور تیرا بیٹا ہے، جو مقام ہم نے تمہیں نبیوں میں دیا ہے وہ مقام ہم نے اسے ولیوں میں عطا کیا ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے، اس لیے کہ میرا نبی کسی کا احسان نہیں رکھتا، حضور نے ہر احسان والے کا احسان ادا کر دیا ہے، لیکن یہ بھی شان صدیقی ہے، حضور کہتے ہیں سب کا احسان ادا کر چکا ہوں، میری طرف سے قیامت میں ابو بکر کو اللہ احسان کا بدلہ عطا کرے گا۔ حضور نے کسی کا سب کو دے دیا، تو دعا کی اللہ جس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، میری امت کے سارے اولیاء اس کا قدم اپنی گردن پر لے۔ امام اربلی ابن محی الدین اربلی لکھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو ان کی پشت پر رسول اللہ کے قدم پاک کا نشان موجود تھا، جو شب معراج وہ کندھوں پہ رکھا گیا۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے کندھوں پہ قدم رکھ کر کہیں اللہ اس کا قدم سب لوگ اپنی آنکھوں پر اپنے کندھوں پر لیں۔ اب اس کو میرے مرشد، ہم چشتیوں کے پیر، پہلی بات تو یاد رکھیں ہم لوگ ہیں مرید قادری سلسلے میں لیکن ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم پہلے چشتی ہیں پھر سب کچھ ہے، ہم چشتیت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ویسے جہاں تک خلافت و اجازت کے معاملات ہیں تو سارے سلسلے یہاں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، شکر کے طور پہ کہتے ہیں۔ ہندوستان والا چشتی بنے بغیر قادری ہو نہیں سکتا سچا، نقشبندی نہیں ہو سکتا سچا، سہروردی نہیں ہو سکتا سچا، کیونکہ ہمیں اس زمین کو اگر اسلام ملا ہے تو وہ بارگاہ چشتیت کی خیرات ہے ہمارا تھا۔ ہند میں جو کفر کے سینے پہ دندناتے پھرتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے نہیں، غریب نواز کی وجہ سے، ہماری جو ہیبتیں لوگوں کے دلوں پر ہے وہ میرے سلطان الہند کی وجہ سے، لیکن ایک کلام منسوب کیا جاتا ہے غریب نواز کی طرف اور بڑے بڑے محققین نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس کا مطلب یوں ہے یا غوث معظم نور خدا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ غوث اعظم ہے، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ رہا ہے، بلکہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے جو رسالہ غوث اعظم لکھا ہے اس میں تو ایک ایک پیج پر لکھا گیا ہے کہ اللہ بھی ان کو یا غوث اعظم کہہ کے پکارتا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں بندہ نواز، سرکار بندہ نواز نے جو لکھا ہے، میں حیران رہتا ہوں جس کا خدا اس کے نانا کو تہا و یاسین کہہ کے پکارے اور شہزادے کو پھر ان کے نانا کے سب کے یا غوث اعظم کہہ کے پکارے۔ میرے مرشد کا مرتبہ کیا ہے، میرے غوث کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو بیان ہی میں نہیں آ سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں انی عالم و مالا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث پاک نے خود فرمایا مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا۔ تو غریب نواز کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، سلطان دو عالم۔ یہ غریب نواز منقبت پڑھ رہے غوث پاک کی بارگاہ میں، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیران جلالت ارض سما۔ کہتے ہیں یا غوث معظم، اے عزت والے غوث، تم ہدایت کا نور ہو،
تم اللہ کی بھی مختار ہو، رسول اللہ کی بھی مختار ہو، اور آپ کی بادشاہت دونوں عالم میں ہے، اس عالم میں بھی اس عالم میں بھی، دونوں عالم میں آپ کی بادشاہت ہے، اور آپ کی شان دیکھ کر زمین اور آسمان حیران ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، کون کہہ رہا ہے؟ غریب نواز۔ اسی زمین پر آپ نے اسی کلام میں فرمایا، در شرع بغایت پرکاری چالاک چو جعفر طیاری، بر عرش معلا سیاری، اے واقف راز او ادنا۔ یہ سرکار غریب نواز کرے کیا کہتے ہیں؟ آپ شریعت کے قابل متبع ہیں، اور آپ جعفر طیار جو آپ کے جد کریم ہیں ان کی طرح بڑے سمجھدار ہیں، اور آپ عرش کی سیر کرنے والے ہیں، اور دنا فتح اللہ کا کوئی راستار ہے تو عبد القادر جیلانی۔ یہ منقبت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے، رسول پاک نے کہا، کیا فرمایا کہ میرے بیٹے کا قدم، میرے بیٹے کا قدم میری امت کا ہر ولی نے بات شروع کی تھی، لیکن ان کو خوف تھا ٹائم کا، تو انہوں نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا ذکر کرتے کرتے بات وہی چھوڑی۔ میں نے کہا کہ اس کو پھر یہ میرے حصے میں پورا کرنا۔ منبر پر بیٹھ کر وہ جو کہا تھا نا سر جھکانے کی بات، مریدوں نے پوچھا کیوں ایسا کہا تھا، تو کہا کہ 5ویں صدی میں ایک اللہ کا قطب پیدا ہوگا جو بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ بعد میں کہے گا میں نے پہلے ہی گردن جھکا دی۔ حالانکہ ان کے پیروں کے پیر سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار جنید بغدادی ہم قادریوں کے پیر ہیں۔ قادری جب جنید بغدادی کا نام لیتے ہیں تو ادب سے گردن جھکا لیتے ہیں، سید الطائفہ کا مقام یہ ہے۔ لیکن آئیے اب سنیے کس کس نے گردن جھکائی، کس کس نے گردن جھکائی؟ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل سجی ہے۔ یہ کون فرید ہے جس کے بارے میں میرے خواجہ نے کہا تھا قطب الدین تو نے شہباز کا شکار کیا ہے، اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی محفل میں غوث پاک کے قدم کا جب ذکر آیا تو فرماتے ہیں غوث پاک کا قدم صرف میرے سر پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی، میرے دل پر بھی، اور فرماتے ہیں جب میرے مرشدوں نے ان کا قدم لیا ہے تو مجھے لینے میں کیا حرج ہے؟ جو غوث پاک کا قدم لے گا اس کی ولایت قائم رہے گی، جو انکار کرے گا ولایت چھین لی جائے گی۔ فرید ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ مرید ان سے ملنے جا رہے تھے، ایک قادری بھی ساتھ ہو گیا۔ ایک بات کہتا ہوں، سلسلوں میں فرق نہ کیا کرو، کیونکہ سب جا کے حضور سے ملتے ہیں، لیکن کچھ نادان لوگ فرق کرتے ہیں، اپنے ہمیں نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سارے سمندر ایک سمندر کی ساری نہریں ہیں، بس سلسلے کا مطلب یہی ہے اور کچھ نہیں۔ جیسے ایک بندے نے ایک محل بنایا اور اس میں 4 5 6 یا 50 دروازے بنا دیے اور تخت پہ بیٹھ گیا، جس کو جو دروازہ پسند ہے اس دروازے سے آ کے مجھ سے مل لینا۔ اب بتاؤ دروازہ کوئی بھی ہو، جانا تو محبوب جانا کے پاس ہے، تو پھر لڑنے کی بات کیا ہے؟ جسے قادریت کا دروازہ پسند آیا وہ قادریت کے دروازے سے گیا، جسے چشتیت کا دروازہ پسند آیا وہ چشتیت کے دروازے سے گیا، جسے رفاعیت کا دروازہ پسند آیا وہ رفاعیت کے دروازے سے گیا، جسے وارثیت اور دیگر سلاسل جنیدیت کا دروازہ اور بھی دروازے ہیں جو پسند ہے اس سے چلا گیا۔ لڑنے کی کیا بات ہے؟ جانا تو جانا کے پاس ہے نا، محبوب جانا کے پاس جانا ہے، لڑنے کی کیا بات ہے؟ لیکن اللہ اللہ جن کو کوئی دروازہ نہ قادریت نہ چشتیت نہ نقشبندیت نہ رضویت نہ اشرفیت نہ برکاتیت نہ جنیدیت نہ بندہ نوازیت، جس کو کوئی دروازہ پسند آیا وہ محبوب کے پاس پہنچے گا۔ سنیوں کے پاس دروازے الگ الگ ہیں لیکن ہے تو نہ، جن کے پاس دروازے ہی نہیں وہ پہنچیں گے کم؟ تو اللہ اکبر، چلے حضرت سلیمان توسوی سے ملنے کے لیے مرید، ایک قادری بھی ساتھ ہو گیا۔ وہ رستے میں بات ہوئی، کہا کہ ہمارے پیر تو ایسے اور ایسے اور ایسے قطب عالم ہے۔ اس قادری نے کہا کہ میرے پیر غوث پاک ہیں اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن ہے، ہٹ یہاں سے، ہمارا پیر قطب عالم ہے،
ہمارے پیر کی گردن پہ نکاح. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلو. گئے وہاں تو خانقاہ کے اندر بیٹھے تو وہ قادری نے سب بات بتا دی. آپ کے مرید تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ قادری صاحب یہ بتا کہ یہ اولیاء کی گردن پر ہے غوث پاک کا قدم کی عوام کی گردن پہ, کا صرف ولیوں کی گردن پہ, عوام کی گردن. یہ بدبخت تو مجھے ولی ہی نہیں مانتے. اگر ولی مانتے تو غوث پاک کا قدم میری گردن پہ مانتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان کوسری کہہ رہے ہیں. اب پتہ چلا جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اپنے پیر کی. اپنے پیر کی توہین آپ کر رہے ہیں. آؤ آخری بات عرض کر دوں, کس نے قدم لیا. آخری بات, ٹائم ختم انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی. وسیم بابا بہت محبت کرتے ہیں, ہر سال بلاتے ہیں, لیکن ہاں بلکہ یہ کیا بلاتے ہیں, ان کی دعوت تو یہ ذریعہ ہوتے ہیں, بلانے والے تو وہ سامنے ہیں. اور ہم آ کر مائک پہ شکایت کرنے کی عادی نہیں ہے. صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس مریض کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں آپ اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ میں شفا تھا, آنے کی پوزیشن نہ تھی یہ اگر نہ بلاتے. کس نے قدم لیا. بابا فرید کا نام سن لیا, سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا نام سن لیا. اب صرف ایک نام پڑھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. پہلے کتاب کا نام وہی شیخ عبد القادر ابن محی الدین امام اربلی لکھتے ہیں. اب کیا لکھتے ہیں ذرا دھیان سے سننا, دھیان سے سنو, شخصیت کو جانو کیا شان ہے. میں نے کہا نا کہ امام کہتے ہیں ہمارے امام اہل سنت کے خضر کے ہونٹ سے پوچھے کوئی رتبہ, خضر سے پوچھو غوث پاک کا رتبہ کیا ہے, شان والوں سے پوچھو غوث پاک کا رتبہ. فرماتے ہیں امام اربلی لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ دیا مولا علی کو, مولا علی کو جبہ دیا, فاروق اعظم کو دیا, فرمایا کہ یہ لے جانا. اور ایک بندہ ہے جو قرن میں رہتا ہے, جو یمن کی سرزمین پہ قرن میں رہتا ہے, اس کا نام اویس ہے, یہ اس کو دینا. میری امت کا وہ مرد ہے وہ کہ اگر وہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے تو اللہ میری امت کو بخش دے گا. اللہ میری امت کو بخش دے گا. میں نے کتاب کا نام آپ کے سامنے, مصنف کا نام پڑھ دے. کتنی معتبر ذات امام اربلی کی, یہ اہل علم کے نزدیک بالکل واضح ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت مولائے کائنات اور سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے کہاں, اویس قرنی کے پاس, قرن تک کا سفر کیا, یمن تک کا سفر کیا ان دونوں بزرگوں نے. اور دعا کون کروا رہا ہے اویس سے؟ جانے دعا, جانے دعا. اویس قرنی سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جا کر اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے, اور وہ دعا کر دے, اس کو یہ جبہ دے دینا, وہ پہنتے وقت دعا کرے گا. یہ دونوں بزرگ پہنچے, پہنچنے کے بعد اللہ اکبر جبہ رسول پاک کا دیا. اس وقت کے بہت سارے حالات و قوائف لکھے ہوئے کتابوں کے اندر. جبہ دیا, آقا کا سلام پیش کیا, جناب اویس پر جو ہے وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. اور اویس نے کہا کہ حضور نے میرا نام لے کر سلام کہا تھا. کہاں تمہارا نام لے کر سلام کہا تھا؟ تو کہا کہ میرا نام حضور کی زبان پہ کیسے آیا تھا, تو ذرا یہ بھی بتا دو. تو اس وقت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اویس اتنا عشق کرتا ہے تو زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو اس وقت اویس نے کہا تھا آپ نے زیارت کی ہے, مجھے کرائی گئی ہے, ایک سوال ذرا مجھے بتائیں, حضور کی بھوے مبارک ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ آپ ذرا اتنا بتا دیں. فاروق اعظم کی نظریں جھک گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سفر میں دیکھا, حضر میں دیکھا, امن میں دیکھا, جنگ میں دیکھا, گھر میں دیکھا, باہر دیکھا, مسجد میں دیکھا, میدان میں دیکھا, لیکن چہرے پر انوار الہی کی غیرت کے ایسے پردے تھے کہ نگاہیں اٹھتی تھی اور جھک جاتی تھی. اس حلیے کی باریکیوں کو بیان نہیں کر سکتا. رونے لگے. اویس کہتے مجھ سے پوچھو میں بیان کر سکتا ہوں. کہا کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی, اور قریب جا کر دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی. اویس قرنی کا مقام یہ ہے, اویس قرنی کا مرتبہ یہ ہے. صحابی سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن بات دیکھنے دکھانے کی ہے, محبوب اور محب کی ہے, جس کو جو چاہے نعمت نصیب ہو جائے.
اویس کرنی کو جبہ دیا، اویس نے جبہ لیا، جبہ لینے کے بعد کہا آقا نے کہا ہے دعا کرو، جب دعا کی اویس نے جبہ پہننے سے پہلے سر کو سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد اویس نے کہا بخش دے محبوب کی امت کو، تو کہا کہ عادی تیری دعا سے بخش دیا، اب سر اٹھا لے، تو کہا کہ مولا پوری، تو کہا عادی تیری دعا سے بخشا ہے، اور عادی عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، احمد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ عادی عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا، جو میرے محبوب کا چہیتا بیٹا ہے، جو میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ کہیے اس وقت ہے کہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اویس کہتے ہیں میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا آیا؟ امام اربلی نے اس کو اور ایک کتاب کے حوالے سے لکھا، منازل اولیاء فی فضائل اصفیاء، یعنی کتاب پر کتاب کا حوالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ ہے کہاں عبد القادر جیلانی، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا وہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اہل علم کی توجہ، یہ کون سا مقام ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ مرنے کے بعد لوگ پہنچیں گے، اور غوث پاک کے لیے کہا جا رہا ابھی اس منزل میں فائز ہے، اور کہا یہ کا دنا فتدلا فکان قاب قوسین کے جلووں میں گم ہے، یہ جس کی تو زیارت کی بات کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب کا محبوب ہے، اور قیامت تک پوری امت محمدیہ کے لیے یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اور پھر کہا گیا اویس اس کا مرتبہ جانتا ہے؟ اب یہاں کوئی منقبت غوث پاک نہیں پڑھ رہا ہے، حضرت اویس کرنی کو غوث پاک کی منقبت اللہ سنا رہا ہے، میری ایسی صرف نقل کی ہے۔ اگر مجھ پر کوئی حکم لگتا ہے تو پہلے ان دونوں کتابوں کے مصنف پر لگنا چاہیے، میں تو صرف طالب علم و ناقل ہوں نا۔ اللہ فرماتا ہے دنا فتدلا فکانا قاب قوسین کے جلووں میں گم ہے وہ، اور اس کا مقام کہ قیامت تک امت محمدیہ کے لیے حجت ہے، اور اس کا مقام بتاؤں یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جب اس کا دور آئے گا، یعنی ظاہری دور، اور پھر کبھی تو ختم نہیں ہونا ہے، کیونکہ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، سب کے سورج طلوع ہو کر غروب ہو گئے، قیامت تک میرے پیر کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کا ظاہری دور آئے گا تو پھر کیا ہوگا، ہم اس سے اعلان کروائیں گے، کیونکہ شیخ عبدالقادر دہلوی نے لکھا ہے کہ عالم شکر میں بے خبری میں یہ اعلان نہیں ہوا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، فرماتے ہیں لکھا گیا، شیخ عبدالقادر لکھتے ہیں جب اللہ نے کہنے کا حکم دیا تو اللہ کے انوار کی نورانیت غوث پاک کے دل میں گئی، اور رسول اللہ نے ایک خلوت مدینہ منورہ سے بھیجی جس کو رجال الغیب نے اور فرشتوں مقربین فرشتوں نے آ کر غوث پاک کو پہنائی۔ اور پھر لکھتے شیخ عبدالقادر دہلوی جب یہ فرمانا ہوا کہ میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے تو رجال الغیب اور فرشتے اور اولیاء سب کا سب غوث پاک کے سامنے کھڑے تھے، یہاں تک کہ افق بھر گیا تھا۔ اور پھر جب کہا کہ میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے تو سارے اولیاء نے گردن جھکا، جو زمین پہ تھے انہوں نے، جو قبر میں تھے انہوں نے، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، لیکن ولی نے گردن جھکائی، اولیاء نے گردن جھکائی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب اس کا زمانہ آئے گا نا، یہ کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے، تو سارے اولین اور آخرین، یہ اولین اور آخرین کی بات اس کتاب میں لکھی ہوئی، سارے اولین اور آخرین اولیاء یعنی صحابہ اور ائمہ کے سوا، صحابہ اور ائمہ کے سوا سب گردن جھکا دیں گے۔ کس کے آگے؟ میرے عبد القادر جیلانی کے آگے سب گردن جھکا دیں گے، سب گردن جھکا دیں گے۔ آخری جملہ سن لے، سب گردن جھکا دیں گے،
سب گردن جھکا دیں گے. اویس کرنی نے کہا جب لوگ جھکائیں گے میں ابھی سے گردن جھکا رہا ہوں.